وجاہت حسین نام اندلیب تخلص جو کبھی استعمال نہیں کیا۔ بعد میں اپنے استاد حضرت شاداں بلگرامی مرحوم کی نسبت سے اپنے آپ کو شادانی لکھنا شروع کیا۔ اب اصل نام کوئی نہیں جانتا، سب شادانی کہتے ہیں۔ سنبھل، ضلع مراد آباد، یو پی میرا مولد اور میری ددھیال، سابق ریاست رامپور میری ننھیال، دونوں مقام میرے لیے وطن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں جنون تھا، ادب سے خصوصیت کے ساتھ لگاؤ تھا۔ اس زمانے کے مروجہ سینکڑوں شعر زبانی یاد تھے، ہر اس چیز کی طرف دل کھینچتا تھا جو حسن و جمال کا مظہر ہوتی۔ ہندوستان کا نقشہ بڑے چاو سے بنایا کرتا تھا، کئی بار انعام بھی ملا۔ لڑکپن میں وہ سبھی کھیل کھیلے جو اس زمانے میں مروج تھے۔ پتنگ بازی میں سارا محلہ ہماری استادی کا قائل تھا۔ بازار کی اچھی سے اچھی پتنگ پسند نہ آتی، خود اپنے ہاتھ سے پتنگ بناتے، خود ہی مانجھا سودتے اور پیچ لڑاتے۔ بازیگری اور شعبہ بازی سے بے حد دلچسپی تھی۔ اچھے اچھے پروفیسر کہلانے والے بازیگروں سے یہ فن حاصل کیا، اور خاندان، اسکول اور محلے بلکہ شہر بھر میں جادوگر مشہور ہوئے۔ موسیقی سے خاص لگاؤ تھا۔ اس فن کے اکتساب کا موقع کبھی نہیں ملا، مگر قدرت نے آواز اس قیامت کی دی تھی کہ سبحان اللہ، جادو کہیے تو برحق، بجلی سی کونتی تھی، اور اس آواز نے 30-32 برس کی عمر تک ساتھ دیا اور بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسایا۔ ایسا اتفاق بارہا ہوا کہ میں نے کوئی غزل چھیڑی اور راستے رک گئے، راہگیروں کے ٹھٹ لگ گئے۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ اور کیا وقت تھا، آج کون ان باتوں کا یقین کرے گا۔ اب تو یہ حال ہے کہ 2 شعر پڑھتے ہیں تو سانس پھول جاتی ہے۔ دادا پر دادا خاصے خوشحال ذمہ دار تھے، پنجاب کے ذمہ دار نہیں، یو پی کے ذمہ دار۔ والد صاحب کو تجارت سے دلچسپی پیدا ہوئی، انہوں نے کانپور میں عمارتی لکڑی کا کارخانہ کھولا۔ میری ابتدائی تعلیم سنبھل میں ہوئی، وہیں تحصیلی اسکول سے اردو مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں ڈسٹنکشن ملا۔ ہمارے خاندان میں اس وقت انگریزی تعلیم کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزی تعلیم کا مقصد ملازمت حاصل کرنا ہوتا تھا، اور ملازمت کو ہم لوگ بہت برا جانتے تھے، اور خاندان میں کبھی کسی نے ملازمت نہیں کی تھی، اس لیے انگریزی تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ غرض اردو مڈل پاس کرنے کے بعد میں والد صاحب کے پاس کانپور آ گیا تاکہ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، مگر مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میں تجارت کا اہل نہیں۔ مگر کانپور کے قیام نے جیسے میری آنکھیں کھول دیں، اور میرے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق شدت سے پیدا ہوا۔ چنانچہ میں نے ایک ماسٹر صاحب سے انگریزی پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد سنا کہ گھر والوں میں میری شادی کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرا سن کوئی 13-14 سال کا ہوگا۔ بچپن ہی میں میری یاد سے پہلے ماموزاد بہن سے میری منگنی ہو چکی تھی۔ شادی کا چرچا سن کر میں سخت پریشان ہوا، حالانکہ پریشانی کی کوئی وجہ مجھے معلوم نہ تھی۔ شادی کو روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ چلو جاپان بھاگ چلیں، شادی سے بھی جان بچے گی اور کوئی صنعت بھی سیکھ آئیں گے۔ مگر سفر خرچ کہاں سے آئے؟ جیب میں کل 2-3 روپے اور ہاتھ میں ماں کی دی ہوئی سونے کی ایک انگوٹھی، اسی کو زاد راہ سمجھیے۔ پھر بھی شادی سے جان بچانے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ آدھی رات کے وقت گھر والوں کو سوتا چھوڑ لکھنؤ کی راہ لی، سرائے میں قیام کیا، اور دوسرے دن پکڑے گئے اور کانپور لائے گئے۔ والد صاحب نے کچھ نہیں کہا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا انگریزی پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اور میں دوسرے دن والدہ کے پاس رامپور چلا آیا اور 6ٹھی کلاس میں داخل ہو گیا۔ مڈل پاس کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول مراد آباد میں داخلہ کرا لیا۔ ہمارا اسکول لیونگ کا فائنل امتحان ہونے ہی والا تھا کہ اسکول میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ لڑکوں نے بورڈنگ ہاؤس میں آگ لگا دی، لیڈروں کا 2-2 برس کے لیے رسٹیکیشن ہوا، ہم بھی اس لپیٹ میں آ گئے۔ امید تھی کہ امتحان میں فرسٹ کلاس ملے گا، اور نتیجہ یہ ہوا۔ سخت صدمہ ہوا، دل ٹوٹ گیا۔ سوچا کہ اب انگریزی کی تعلیم پر لعنت بھیجو۔ مدرسہ عالیہ رامپور میں منشی عالم کے درجے میں نام لکھا لیا۔ اسی سال امتحان دیا، پنجاب بھر میں اول رہے۔ دوسرے سال منشی فاضل کا امتحان دیا، اس مرتبہ بھی یونیورسٹی میں اول نمبر آیا۔ چلیے فارسی کی تحصیل تمام ہوئی، اب کیا کریں؟ پھر ایک بار انگریزی پڑھنے کا شوق شدت سے دل میں ابھرا۔ منشی فاضل کی بدولت پرائیویٹ امتحان دینے کا موقع مل گیا۔ میٹریکولیشن، انٹرمیڈیٹ اور بی اے کے امتحانات
ایک ایک سال کے وقفے سے صرف انگریزی میں پاس کیے، بی اے کی پوری ڈگری ملی۔ پھر اگلے سال یعنی سن 1925 عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور سے فارسی میں ایم اے کیا۔ پروفیسر شیرانی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال جیسے شفیق اور فاضل استادوں سے استفادے کا موقع ملا۔ تعلیم کے سلسلے میں تقریباً 4 برس لاہور میں قیام رہا، اور اس روشنیوں کے شہر میں ہم پر وہ اندھیر ہوئے کہ خدا کی پناہ، بہرحال وہ بھی گزر گئی۔ بی اے پاس کرنے کے بعد 2 مرتبہ عارضی طور پر چیف کالج لاہور میں ملازمت کی۔ سن 1925 عیسوی میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک دیسی ریاست کے کمسن نواب کا تعلیق بنا کر بھیج دیا۔ 1 برس وہاں گزرا، پھر ہندو کالج دہلی میں اردو فارسی کا لیکچرار مقرر ہوا، 1.5 برس وہاں رہا۔ سن 1928 عیسوی کے شروع میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں سینئر لیکچرار ہو کر چلا آیا۔ بنگالے نے کچھ ایسا جادو کیا کہ زمین نے پاؤں پکڑ لیے۔ 35 برس سے یہی ہوں، لیکچرر سے ریڈر ہوا، ریڈر سے پروفیسر۔ دوران ملازمت میں 3 مرتبہ آرٹس فیکلٹی کا ڈین مقرر ہوا۔ اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں سب سے سینئر پروفیسر میں ہی ہوں۔ جس دن 7ویں کلاس میں پاس ہونے کی خبر ملی، اسی دن میری شادی ہوئی۔ سن 1937 عیسوی میں رفیقہ حیات نے 22 برس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سن 1932 عیسوی میں ایک دوست کے یہاں لندن میں ایک نہایت خوبرو ہندوستانی خاتون سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھیں۔ وہ ایک جج کی بیٹی تھیں اور ناقد خدا۔ میں شادی شدہ اور ایک بیٹی کا باپ۔ اس وقت تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ قدرت ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی بنانے کی فکر میں ہے، مگر ہوا یہی۔ سن 1940 عیسوی میں نے ان سے شادی کی، اور اب وہی بیگم شادانی ہیں۔ نواب صاحب کی اتعلیقی کے زمانے میں مجھے خود نواب صاحب، ان کے مصاحبین، ان کی درباری زندگی اور درباری سازشوں کے متعلق جو ہوش اڑا دینے والے تجربے ہوئے، وہ اپنا جواب آپ ہی ہیں۔ صرف ایک واقعہ سن لیجئے۔ نواب صاحب کا سن ماشاءاللہ 14 سال کا تھا، مگر اس کم سنی میں سیکس کے متعلق ان کی معلومات اتنی وسیع تھیں کہ انہیں ماہر جنسیات کہنا غلط نہ ہوگا۔ ریاست کے دیوان دہلی کے ایک خوش ذوق نوجوان تھے، موسیقی میں اچھا دخل رکھتے تھے۔ ان سے جلد ہی میری دوستی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ یعنی نواب صاحب کی والدہ ان سے ناراض تھیں۔ اس دوستی کی بنا پر مجھ سے بھی ناراض ہو گئیں اور چپکے سے مجھے زہر دلوا دیا۔ زندگی تھی، بچ گیا۔ 2 دن تک بالکل اندھا رہا۔ تیسرے دن آنکھوں میں روشنی آئی۔ اس حالت کا تصور کرتا ہوں تو آج بھی دل دہل جاتا ہے۔ فارسی سے مجھے طبعاً عشق تھا، اور میں ایران کی سیاحت کا بے حد آرزومند تھا۔ چنانچہ 3 بار ایران کا سفر کیا۔ سن 1931 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے لندن گیا، وہیں فرانسیسی زبان سیکھی اور لندن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اور بھی یورپ کی سیاحت کا اتفاق ہوا۔ سن 1958 عیسوی میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا تفصیلی دورہ کیا اور واپسی میں ترکی کی بھی سیر کی۔ عراق اور مصر پہلے دیکھ چکا تھا۔ لکھنے پڑھنے کا شوق زندگی بھر ساتھ رہا۔ افسانہ نگاری بھی کی اور شاعری بھی، مگر شاعری میں کسی کے تلمس کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ شاداں صاحب سے میں نے فارسی پڑھی تھی۔ ادبی تنقید و تحقیق سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اب تک 1 درجن سے زیادہ میری تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ کئی کتابیں طباعت کے منتظر ہیں۔ سچی کہانیوں کے مصنف پریم پجاری کو پہچاننے کے لیے لوگ مدتوں بے چین رہے۔ یورپ اور امریکہ کے دوران قیام میں بھی شراب پینے کی ہمت اور توفیق کبھی نہیں ہوئی۔ اسے گھر کی تربیت کا اثر سمجھیے یا تنگ نظری کا نتیجہ۔ چائے، کافی اور سگریٹ بھی نہیں پیتا، نہ برج کھیلتا ہوں نہ ریس، پھر بھی نئی پرانی ہر قسم کی صحبت میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً خانہ نشین ہوں۔ لڑکپن اور جوانی کے اکثر ساتھی رخصت ہو گئے۔ ہم بھی اب پابرکاب ہیں اور اپنی باری کے منتظر بیٹھے ہیں۔ سدا رہے نام اللہ کا۔